ایک اسلامی اتحادی فورس بنی تھی، غالباً 2016 میں محمد بن سلمان نے یہ بنائی تھی اور اپنے جنرل راحیل شریف اس کے سربراہ مقرر ہوئے تھے۔ اور اس فورس کے بننے کے بعد کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید فلسطین اور غزہ کو چھڑانے کے لیے یہ بنی ہے، اور بھی جو مسلم مقبوضات ہیں اس کو چھڑانے کے لیے کوئی کام ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ اس کا پہلا ہدف تھا یمن۔ یمن میں حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب کے معاملات تھے، گو کہ ایک زمانے میں حوثی اور سعودی آپس میں بہت اچھے مراسم اور تعلقات رکھتے تھے، پھر اختلافات پیدا ہو گئے، اور جب اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر حوثیوں نے یمن سے سعودی سرحد کے اندر حملے کرنا شروع کر دیے، وہاں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سعودی عرب نے بھی یمن میں چڑھائی کر دی۔ یہ ایک طرح سے ایران اور سعودی عرب کی ایک پراکسیز تھیں جو یمن میں لڑتی رہیں۔ اب وہ جو فورس بنی، جنرل راحیل شریف اس کے سربراہ تھے، یمن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، وہاں پر ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس ساری جنگ کی سربراہی جو تھی وہ جنرل راحیل شریف کے پاس تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد محمد بن سلمان کو سمجھ آئی کہ یار یہ ایک غلط جنگ میں وہ پڑ گئے ہیں اور اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر مذاکرات کا ڈور ڈالا گیا، کچھ سامنے بات ہوئی، کچھ پس پردہ ہوئی، بہرحال کل ملا کر ہوا یہ کہ وہاں سے پھر یہ فورسز نکال دی گئیں اور سعودی عرب کی جانب سے حملوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اور حوثیوں نے بھی سعودیوں پر حملے بند کر دیے۔ تو ایک طرح سے یہ باب جو ہے اس وقت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ اسلامی اتحادی فوج کیوں یاد آئی؟ مجھے یاد آئی دوحہ پر جب حملہ ہوا تو یہ جو اسلامی اتحادی فوج ہے، چلے غزہ آپ نہیں جا رہے، کم از کم قطر کی مدد کرنے کے لیے تو سامنے آئیں، لیکن نہ تو وہ فوج نظر آئی، نہ اس کے سربراہ نظر آئے، اور نہ کچھ پتہ چلا۔ اب یہ فوج کہاں گئی؟ یہ تحلیل ہو گئی، یہ موجود ہے، کیا اس کے سربراہ آج بھی جنرل راحیل شریف ہے یا اس کی سربراہی کسی اور کے پاس چلی گئی ہے؟ اس کے بارے میں کم از کم میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، بلکہ ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ تذکرہ سننے کو نہیں ملتا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ فورس بنی تھی صرف یمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس حملے کے بعد اور جب معاملات اور مذاکرات آپس میں ہو گئے تو پھر یہ فورس بھی ایک طرف خاموش بیٹھ گئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ وقت آ گیا تھا کہ اس فورس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جو عرب سربراہان کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں یہ بات کی گئی کہ عربوں کی کوئی مشترکہ فورس ہونی چاہیے، کوئی ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو ان مشکل معاملات میں اپنا ری ایکشن دے سکے، سامنے آ سکے، لیکن وہ بیل بھی منڈے نہیں چڑھی، یعنی کوئی بات آگے نہیں بڑھی، اور وہ جو فورس ہے اس کے بارے میں آج ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ اب کس حالت میں ہے۔ اب جو یہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلامی اتحادی فوج تھی اس کا اب کیا مستقبل ہوگا۔ کیا اس کو اس معاہدے کے تحت کہیں ضم کیا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ایک پوری فورس ہے، اس کے پاس پلاننگ بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، یعنی اس کے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ تو وہ اس معاہدے میں وہ کہاں پر کھڑی ہوگی؟ آیا اس کو تحلیل کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں بھی اب سامنے آنا باقی ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا وہ فورس مستقبل میں غزہ کے لیے یا دیگر کسی اسلامی ملک پر پیش آنے والی مشکل میں کردار ادا کر سکے گی؟ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی رول پلے کر سکے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اب تک اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان سامنے آ چکا ہوتا۔ اب یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہو گیا اور سعودی عرب پاکستان سے مدد لے رہا ہے، خلیجی ممالک میں امریکہ کے بڑے طاقتور اڈے موجود ہیں، اور ایسے اڈے موجود ہیں کہ جہاں سے وہ پورے ریجن پر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے بحری بیڑے موجود ہیں، ان کی فورسز موجود ہیں، وہ پوری ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان سارے معاملات پہ امریکیوں کی اجارہ داری تھی، اور اب اس اجارہ داری کو چھوٹے موٹے درجے میں پاکستان نے چیلنج کیا ہے، یعنی اس سے اپنے ایک شیئر لیا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کا شاخسانہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں امریکہ کا کوئی دباؤ بڑھے، کوئی پاکستان کے لیے ہرڈلز کریٹ کیے جائیں، کوئی انسانی حقوق کے معاملات بہت زیادہ اچھالے جائیں، تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک امریکہ کو چیلنج ہے، اور اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک عرب ممالک کی سیکیورٹی میں اپنا رول پلے کرنے جا رہا ہے، اور اس کو صرف نظر کرنا ان کے لیے
ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک مشکل بات ہے ان کے لیے، لیکن پاکستان پر اعتماد بڑا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ کر لیں، جو یہ اسلامی اتحادی فوج بنائی گئی تھی، اس کی سربراہی بھی پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف کو سونپی گئی تھی، اور اب جو سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کے جو معاملات ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ براہ راست جو ہے زیادہ فوکس کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کو، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بطور ادارہ وہ پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ فوج کا ادارہ بہت مضبوط ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی ادارے کمزور تر ہوئے ہیں، ان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عسکری ادارے طاقتور ہوں اور سیاسی ادارے کمزور ہوں تو گورننس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ بھی مضبوط ہوں گے تو پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو ساری پیش رفت ہے یہ سب پازیٹیو ہے، مثبت طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جو پاکستان کو اسلامی افواج کی سربراہی سونپی گئی تھی، گو کہ وہ یعنی ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقاعدہ پاکستان کو یعنی آرمی چیف کا تعلق پاکستان سے تھا تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک معاملہ جو ہے اس اعتماد کا اظہار ہے کہ پاکستان پہ پہلے بھی اعتماد کیا جاتا تھا، بس درمیان میں کچھ ایسے مسائل آئے کہ وہ چیزوں سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب ان تعلقات میں نئی جہت پیدا ہوئی ہے اور مراسم بڑھے ہیں، اور جو سیکیورٹی معاہدہ ہوا ہے اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہندوستان تو خاص طور پر اس پر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ہندوستان کو اس معاملے میں بہت پیچھے رکھ کر پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کے دیگر شعبوں پر بھی لامحالہ پڑیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب اپنے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ بہتری جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے، سعودی عرب کا بھی مفاد ہے، اسلامی دنیا کا بھی مفاد ہے کہ وہ اپنے اختلافات پیچھے رکھ کر متحد ہو کر ایک موقف اختیار کریں فلسطین کے لیے، دیگر اسلامی ممالک کے لیے، ان کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔